أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم نورانی قاعدے میں تختی نمبر 3 پڑھیں گے جو کہ حروف مقطعات کی ہے۔ اس تختی میں آپ حضرات کو 2 باتیں بتائی جائیں گی۔ پہلی بات تو مد کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ہم مد میں کیا کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور دوسرا تجدید کے بارے میں بتایا جائے گا کہ تجدید کسے کہتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مد قرآن مجید میں جہاں بھی آ جائے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ جیسے اس تختی میں آپ پہلا لفظ دیکھیے کہ الف لام میم۔ اب اس میں لام کے اوپر بھی مد ہے اور میم کے اوپر بھی مد ہے، تو ہم لام کو بھی کھینچ رہے ہیں اور ہم میم کو بھی کھینچ رہے ہیں اور اس کو 5 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں۔ الف لام میم۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جہاں پر بھی مد آ جائے وہاں پر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور اس تختی میں آگے کھڑا زبر آ رہا ہے تو کھڑے زبر کو بھی ہم کھینچ کر ہی پڑھتے ہیں، مگر وہاں کم کھینچتے ہیں، یعنی 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اس تختی میں آگے آئے گا، وہاں پر پڑھ کر بتا دیا جائے گا۔ اور اگر قرآن مجید میں بھی کھڑا زبر آ جائے یا کھڑی زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے، وہاں پر بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں، مگر اس مد کے مقابلے میں کم کھینچتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس تختی میں یہ بات بتائی جائے گی کہ تجدید جب قرآن مجید میں آ جائے تو ہم کیا کریں۔ تجدید جب قرآن مجید میں کسی لفظ کے اوپر آ جائے تو ہم تجدید میں ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس تجدید والے لفظ کو پیچھے والے لفظ سے بھی ملا کر پڑھتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے اس تختی میں پہلا ہی لفظ دیکھیے کہ لکھا ہوا ہے الف لام میم۔ اب اس لفظ میں میم کے اوپر تجدید آ رہی ہے، تو ہم نے میم کو لام سے بھی ملایا اور خود بھی پڑھا، جیسے الف لام میم۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ حضرات کو بتانا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی میم پر اگر تجدید آ جائے یا نون پر تجدید آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ جیسے پہلے والے لفظ میں میم کے اوپر تجدید آئی ہے، میں آپ کو اس میں پڑھ کے دکھاؤں گا، آپ کو غنہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے الف لام میم، یہ جو بیچ میں آواز آ رہی ہے ناک میں جو جا رہی ہے اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم تختی شروع کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام را۔ اب اس لفظ میں آخر میں را پر کھڑا زبر آ رہا ہے،
تو را کو بھی ہم کھینچیں گے مگر لام کے مقابلے میں کم کھینچیں گے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچتے ہیں مگر مد کے مقابلے میں کم کھینچتے ہیں، مد کو زیادہ کھینچتے ہیں، اور را جو کہ جس کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے اس کو ہم کم کھینچیں گے۔ دیکھیے الف لام را، الف لام میم را۔ اب دیکھیے اس لفظ میں میم آ رہا ہے اور میم کے اوپر تشدید بھی ہے اور مد بھی ہے، تو ہم میم کو کھینچیں گے بھی، اور میم سے پہلے لام ہے تو ہم میم کو لام سے بھی ملائیں گے، اور اس کو ملاتے وقت بیچ میں ہم غنہ کریں گے۔ دیکھیے آپ لوگ الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ اب اس لفظ میں ہم نے کاف کو بھی کھینچا ہے اور ہا اور یا کو بھی ہم نے کھینچا ہے، مگر ہم نے ہا اور یا کو کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے کھینچا ہے، لہٰذا ہم کم کھینچیں گے۔ لہٰذا دیکھیے آپ لوگ کاف ہا یا عین صاد، طٰ۔ اب اس لفظ میں طا پر بھی کھڑا زبر ہے اور ہا پر بھی کھڑا زبر ہے، ہم اس کو کھینچیں گے کھڑا زبر کی وجہ سے، لیکن ہم کم کھینچیں گے۔ طٰ طاسیم میم، طاسیم میم، طاسین، طاسین، یاسین، یاسین، صاد، صاد، حمیم، 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 عین سین قاف، حمیم، عین سین
قاف. اب اس لفظ میں ہم نے ہا کو صرف کم کھینچا ہے، باقی سارے لفظ کو زیادہ کھینچا ہے، کیونکہ ہا کے علاوہ تمام لفظوں میں مد آ رہا ہے، اس لیے ہم سب کو زیادہ زیادہ کھینچیں گے، اور ہا کو کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہم کم کھینچ رہے ہیں. دیکھیے آپ دوبارہ. حامیم عین سین قاف. قاف قاف. نون نون. امید ہے کہ اس تختی میں جو جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی.